اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں مردوں کے لیے اسی مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ آپ کبھی نہ خوش نہ ہونا کہ مجھے تھوڑا ملا ہے، بھائی کو زیادہ مل گیا ہے، اس کو کم مل گیا ہے، بالکل پریشان نہ ہونا، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو رب تمہیں دے دے اس کو خوش اسلوبی سے لے لو، خوش دلی سے لے لو۔ حصے اللہ نے بنائے ہیں، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن مقصد ہے کہ حصہ لینا ہے، یہ مقرر بھی رب نے کیا ہے، گلا شکوہ نہ کرے تھوڑا یا زیادہ ہے۔ اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ یعنی وراثت کی جب تقسیم، جائیداد کی تقسیم ہو تو غریب رشتہ داروں کو بھی تو کچھ دینا چاہیے، جو بندہ مر گیا کچھ اس کے اوپر بھی تو، اس کے لیے بھی تو کچھ صدقہ جاریہ ہو۔ تو جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں بے شک وہ حصے دار نہیں ہیں، وراثت نہیں ان کو مل رہی، لیکن ان کو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ صلہ رحمی ضرور کریں، یہ حکم ہے۔ یہاں پر جائیداد کی تقسیم ہو تو غریب رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ سن لیں، یتیموں کے معاملے میں اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے، اللہ سمجھا رہا ہے کہ تیرے اپنے بچے چھوٹے ہوتے، تو مر جاتا تو تیری کیا کنڈیشن ہوتی، سمجھانے کے لیے اللہ کیسی مثال دے رہا ہے، بندے کو ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ تیرے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ڈر اگر وہ یتیم ہو جاتے تو پھر۔ اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوفزدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، 2/3 حصہ ہے۔ اگر وہ اکیلی ہوں تو ان کے لیے آدھا ہے، اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرطے کہ مورث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وصیت اگر کوئی کی ہے تو اس کو پورا کرے، لیکن مرنے والے کو بھی مطلب ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا اللہ کی راہ میں دے دیں کہ یتیموں کو بھی آسرا چھوڑ جائے۔ 1/3 حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یتیم جو ہے ان کا حق جو ہے وہ بالکل اسی طرح ان کو پہنچانا چاہیے جتنا اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اللہ نے سب کے حصے رکھے ہیں، بیٹیوں کے بھی، بیٹوں کے بھی، ماں کے بھی، باپ کے بھی۔ تو چونکہ اس کی مختلف شکلیں جہتیں ہوتی ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کی اتنی بہنیں ہیں، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، ماں ہے، تو جو مختلف شکلیں وہ ساری اللہ نے سارا بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہ لینا ضرور ہے، وراثت تقسیم ہونی ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث سے اتنا ضروری ہے کہ مرنے والا 1 گز کپڑا چھوڑ جائے اور اس کے لینے والے 9 ہوں، 10 ہوں، 11 ہوں، 12 جتنے بھی، اور حصہ لینے والے 9 ہوں تو اس 1 گز کپڑے کے بھی 9 ٹکڑے کرے۔ اتنا ضروری ہے مرنے والا، ورنہ عذاب میں ہی لٹکا رہتا ہے، اس پر عذاب ہی آیا رہتا ہے، کیونکہ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ تو جائیداد کی تقسیم ضروری ہے، وراثت کی تقسیم بولیں ضروری ہے۔ آیت نمبر 12
اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے چوتھائی ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نوٹ کر لیں، کہیں فوتگی کہیں کچھ ہو، پہلے وصیت پوری کرے، قرض ادا کرے، بعد باقی بات کی بات، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے آٹھواں حصہ ہے۔ تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی ایک بھائی بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو، یہاں قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب علم والا اور حلم والا ہے۔